नन्हा बतखा और हिम्मत की कहानी। एक दफ़ा का जिक्र है, एक घर में बहुत सारे जानवर रहा करते थे। घर की मालकिन एक बुढ़िया थी जिसे परिंदे और जानवर पालने का बेहद शौक था। मालकिन बुढ़िया को जब कहीं से किसी जानवर का बच्चा मिल जाता तो वो उसे बड़े प्यार से अपने घर में रख लिया करती। वो उसे अपने बच्चों की तरह प्यार करती और खूब देखभाल किया करती। एक मर्तबा उसे एक बत्तख का बच्चा तोहफे में मिला। वो काफ़ी प्यारा और छोटा सा था। मालकिन बुढ़िया ने उसे एक डब्बे में बंद किया ताकि कहीं दूसरे जानवर, खसूसन बिल्ली, उसे नुकसान न पहुंचा दे। वो वक्त पर उसके लिए खुराक का बंदोबस्त करती और उसका बड़ा ख्याल रखती। नन्हा बतखा जब उस घर में आया तो उसे तन्हाई का शदीद एहसास सताने लगा। उसे अपने माँ और बहन भाई बेहद याद आते थे। वो अपने मुंह बसोरे अपने डब्बे में बंद रहता, मानो बिल्ली की नज़र जब उस पर पड़ती तो उसके मुंह से रालें टपकने लगती। वो कई बार उसके डब्बे के घर चक्कर लगाया करती। जब मानो बिल्ली उसके डब्बे के पास होती तो नन्हा बतखा काफ़ी खौफजदा होता और डरा और सहम जाता। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। घर में रहने वाला एक मुर्गा बतखे को देखता रहा। एक दिन उससे रहा न गया तो वो उसके डब्बे के पास चला आया। उससे उसकी उदासी का सबब दरियाफ्त किया। नन्हा बतखा आह भर कर बोला, तुम कैसे खुश नसीब हो, हर वक्त आज़ादी से घूमते रहते हो। एक मैं हूँ, हर वक्त तन्हा इस छोटे से डब्बे में बंद रहता हूँ। मुर्गा ये सुनकर हंस पड़ा और कहने लगा, अरे नादान, ये डब्बा तुम्हारी हिफाजत के लिए है। अगर तुम्हें खुली फिजा में छोड़ दिया जाए तो तुम्हें बिल्ली खा जाएगी या फिर तुम अपने घर का रास्ता भूलकर भटक जाओगे। नन्हा बतखा चिढ़कर बोला, क्या तुम मुझे इतना नातवां समझते हो कि बिल्ली से मैं अपनी हिफाजत नहीं कर सकूंगा, या फिर तुम्हें मेरी याददाश्त पर भरोसा नहीं है। मुर्गा हंसता रहा और बोला, नन्हे मियाँ, तुम अपनी उम्र से कुछ ज्यादा ही तेज भागना चाहते हो। नन्हा बतखा इसकी हंसी पर और चिढ़ गया और तंग होकर बोला, मियाँ मुर्गे, तुम आज़ाद हो इसीलिए मेरा मजाक उड़ा रहे हो, और मैं तन्हा हूँ। मेरे बहन भाई मुझसे जुदा हैं और मैं यहाँ बेबसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हूँ। कोई बात नहीं, कभी न कभी तो ये दिन कटेंगे। नन्हा बतखा ये नहीं जानता था मालकिन बुढ़िया करीब खड़े ये सब बातें सुन रही थीं। उसे नन्हे बतखे की बातों से बड़ा दुख हुआ। उसने फैसला किया कि उसे अपने पास रखना दुरुस्त नहीं। उसने डब्बा खोला और बोली, नन्हे मियाँ, तुम इस बात का कलक हो रहा है कि तुम कैद हो। लो, मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया। तुम तमाम घर में पूरी आज़ादी से घूम फिर सकते हो। और भी मानो, तुम भी कान खोल कर सुन लो, अगर नन्हे मियाँ को कोई नुकसान पहुंचा तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने घर से निकाल दूंगी। नन्हा बतखा आज़ादी पाकर बेहद खुश हुआ। अब वो सारा दिन घर में दनदनाता रहता। थोड़े ही दिन गुजरे कि नन्हा बतखा फिर से उदास दिखाई देने लगा। अब उदासी का ये सबब था, वो इस घर के फिजा से उकता गया था। इस घर में उसे कैद खाना नजर आने लगा। इस बार किसी ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी क्योंकि घर में नया परिंदा आ गया था। सबकी नजरें उस पर जमी रहती थीं। नन्हा बतखा दूसरों की लापरवाही से मजीद दुखी हुआ। उसने फैसला किया कि वो अब इस घर में नहीं रहेगा और घर छोड़कर चला जाएगा। एक दिन उसने मौका पाकर घर से बाहर निकल गया। जब वो घर के सहन अबूर कर रहा था तो उसे मेंढकों का गोल दिखाई दिया जो करीबी होश में रहते थे। मेंढकों ने उसे देखकर टर टर की आवाजें निकाली और नन्हे बतखे ने नागवार समझी। एक मेंढक गला फाड़कर बोला, नन्हे मियाँ किधर जा रहे हो। नन्हे बतखे ने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। दूसरा मेंढक जल्दी से बोला, नन्हे मियाँ, बाहर मत जाना वरना रास्ता भटक जाओगे। नन्हा बतखा रुक गया और मुंह घुमाकर बोला, तुम मुझे बेवकूफ़ मत समझो, मुझे अच्छी तरह मालूम है क्या सही है और क्या गलत। मेंढकों ने कंधे उचकाए और वापस होश में चले गए। नन्हा बतखा सहन अबूर करके बाहर गली में निकल आया। जब वो गली की नुक्कड़ पर पहुंचा तो उसे बतखों का एक जोड़ा दिखाई दिया जो जिस्मानत में काफी बड़ा था। नन्हा बतखा आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उस जोड़े के करीब पहुंचा। दोनों बतखों ने भी नन्हे बतखे को देख लिया था। वो दोनों ठहर गए और जब वो करीब आया तो उन्होंने पूछा, नन्हे मियाँ, तुम तन्हा कहाँ जा रहे हो। नन्हे बतखे ने जवाब दिया, मैं अपने माँ बाप की तलाश करने जा रहा हूँ। वो दोनों हंस पड़े, मगर नन्हे मियाँ, तुम उन्हें कहाँ तलाश करोगे, वो तो फिजाओं में उड़ते रहते हैं और कभी यहाँ और कभी वहाँ, उनका तो खुद कोई ठिकाना नहीं। नन्हा बतखा ये सुनकर सोच में पड़ गया, क्या इस बारे में तुम मेरी कोई रहनुमाई कर सकते हो। नन्हे बतखे ने पूछा। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। एक बोला, अच्छा ये बताओ, क्या तुम अपने माँ बाप को देखा है कभी।
ننھے بطخے نے انکار میں سر ہلایا۔ جب میں پیدا ہوا تو خود کو گھر کے ایک ڈربے میں پایا۔ یہ سن کر بطخوں کا جوڑا گہری فکر میں ڈوب گیا۔ کچھ دیر کے بعد ایک بولا، دیکھو ننھے میاں، حقیقت یہ ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے گھونسلے میں نہیں پیدا ہوئے، بلکہ کسی انسان نے ان کا انڈا چرا کر مصنوعی طریقے سے تمہیں پیدا کیا۔ اس طرح تم بن ماں باپ کے بچے ہو۔ بہتر یہی ہے کہ تم اس چکر میں مت پڑو، بلکہ واپس اسی گھر میں لوٹ جاؤ، وہیں اطمینان کی زندگی بسر کرو۔ ننھا بطخ یہ سن کر افسردہ ہو گیا۔ اس نے کہا، میں اس قید خانے میں واپس نہیں جاؤں گا، بلکہ اپنے ماں باپ کی تلاش کر کے ہی دم لوں گا۔ تم اگر تھوڑی سی مہربانی کرو تو مجھے یہ بتا دو، میرے ماں باپ دکھنے میں کیسے لگتے ہیں؟ اس کی بات سن کر وہ دونوں بطخیں حیران ہوئے۔ انہوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر ننھا بطخ اپنی ضد پر اڑا رہا۔ ننھے بطخ کے اصرار پر انہوں نے بتایا کہ اس کے ماں باپ دودھ جیسے سفید رنگ کے پرندے ہیں اور پانی کے تالابوں کے کنارے پر رہتے ہیں، اور جب ان کا دل بھر جاتا ہے تو وہ ایک جگہ سے اڑ کر دوسری جگہ چلے جاتے ہیں۔ ننھا بطخ ان کی بات سن کر مطمئن ہو گیا اور وہ اپنے ماں باپ کو ضرور ڈھونڈ نکالے گا۔ ان سے رخصت لی اور نامعلوم منزل کی طرف چل پڑا۔ وہ چلتا رہا، شام کا وقت قریب آ گیا۔ وہ ایک بڑے باغ میں پہنچ گیا۔ وہ سارا دن بھوکا پیاسا تھا، ماں باپ کی تلاش میں ایسا کھویا کہ اسے خود کا ہوش نہیں رہا۔ باغ میں ایک چھوٹا سا تالاب تھا۔ وہ اپنی تھکن مٹانے کے لیے پانی میں اتر گیا۔ پانی کی تازگی سے اس کی تھکان دور ہو گئی۔ اس نے کئی چھوٹی مچھلیاں پکڑ کر اپنی بھوک مٹائی۔ اچانک اس کی نگاہ آسمان پر پڑی۔ اس نے دیکھا سفید بطخوں کا غول فضا میں اڑ رہا تھا۔ غروب ہوتے سورج کی زرد روشنی میں وہ بے حد خوبصورت دکھائی دے رہے تھے۔ ننھے بطخے کو یہ خیال آیا، یقیناً انہی میں اس کے ماں باپ ہو سکتے ہیں۔ وہ گلا پھاڑ کر چیخا، مگر اس کی آواز ان تک نہ پہنچ سکی۔ وہ کافی دیر تک انہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتا رہا، مگر وہ بری طرح ناکام ہو گیا۔ آخر تھک کر وہ تالاب کے کنارے لیٹ گیا۔ اندھیرا پھیلنے لگا۔ اب اسے ڈر لگ رہا تھا۔ چینگر کی آوازیں فضا میں گونج رہی تھیں۔ وہ ڈر اور تھکان کے بیچ میں سو گیا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو سفید بطخوں کا غول دوبارہ دکھائی دیا۔ وہ انہیں پکارنے لگا، مگر کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے۔ ننھا بطخ اسی امید پر شاید کسی دن اس کے ماں باپ اس تالاب پر آ جائیں اور اسے پہچان لیں گے، وہیں پڑا رہا۔ وہ روزانہ سفید بطخوں کے غول کو آوازیں دیا کرتا اور تھک کر سو جاتا۔ دن مہینوں میں بدلتے گئے۔ گرمیوں کا موسم گزر گیا، سردیاں شروع ہو گئیں۔ ننھا بطخ سرد موسم سے اس کی صحت خراب ہو رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے تالاب کا پانی برف میں بدل گیا۔ کھانے کے لیے مچھلیاں اب نہیں ملتی تھیں۔ کچھ دن ننھے بطخے نے سرد پتے کھا کر گزارا کیا، مگر جلد ہی اس کے بدن میں کمزوری پیدا ہونے لگی۔ ہرا بھرا باغ برف کی سفیدی میں ڈھک گیا۔ ننھے بطخے کا چلنا پھرنا مشکل ہو گیا۔ وہ کھڑا ہوتا تو بھوک کے مارے چکر آتے اور سردی سے اس کا رواں رواں کانپتا رہا۔ اب تو اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا پھیلنے لگا۔ وہ ایک دن نڈھال ہو کر بے ہوش ہو گیا۔ اتفاق سے اس دن ایک بوڑھا شخص باغ میں چلا آیا۔ اس نے جب ننھے بطخے کو تالاب کے کنارے پر بے ہوش پایا تو اسے بڑا ترس آیا۔ اس نے اسے اپنے کپڑوں میں لپٹا اور گھر لے آیا۔ گھر میں دیکھتے آتشان کی گرمائی سے ننھے بطخے کو بڑا سکون ملا۔ جب وہ بیدار ہوا تو خود کو گھر میں پا کر بڑا حیران ہوا۔ بوڑھے شخص نے اسے کھانا پیش کیا۔ اس نے جلدی جلدی کھانا کھایا۔ پیٹ میں جب غذا پہنچی تو بڑا سکون ملا۔ اس نے بوڑھے شخص کو فرشتہ جانا اور گھر کو خود کے لیے محفوظ بنایا۔ شام کے وقت بوڑھے شخص نے اسے عمدہ کھانا کھلایا اور اس سے حالات دریافت کیے۔ ننھے بطخے نے ساری کہانی سنا دی۔ بوڑھا اس کی بات سن کر بولا، ننھے میاں، یہ بات صحیح ہے کہ مختلف انسان پرندوں کے انڈے لے کر انہیں سینچتے ہیں اور بچے نکالتے ہیں۔ ان کے ماں باپ وہی ہوتے ہیں، وہی ان کے لیے غذا کا بندوبست کرتے ہیں اور وہی پالتے ہیں۔ تم نے اپنے گھر سے نکل کر کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ جب تم بڑے ہو جاتے تو تمہیں خود سمجھ آ جاتی اپنی زندگی کیسے بسر کرنی ہے۔ ننھے بطخے کو اس کی بات سے اتفاق نہیں تھا۔ بوڑھا مزید بولا، اگر تم اپنے گھر میں رہتے تو تمہیں یہ معلوم ہوتا موسم بدلتے رہتے ہیں اور مختلف موسموں میں مختلف طریقے اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ اگر میں تمہیں تالاب سے اٹھا کر گھر نہ لاتا تو تم یقیناً سردی سے مر جاتے۔ لہٰذا بہتر یہی ہے کہ تم اتنے دنوں تک یہیں رہو جب تک تم سمجھدار اور بڑے نہیں ہو جاتے۔ میرا تم سے وعدہ ہے، جب تم بڑے ہو جاؤ گے میں خود تمہیں بڑے تالاب پر چھوڑ آؤں گا۔
جہاں شاید تمہیں تمہارے حقیقی ماں باپ مل سکے۔ ننھا بطخ زیادہ ضد نہیں کر پایا، وہ بوڑھے کے گھر میں رہنے لگا۔ اس کا قد پہلے سے زیادہ بڑا ہو گیا اور نئے پر نکل رہے تھے۔ سردیوں کا موسم گزر گیا اور پہاڑ کے رنگ فضا میں نکھرنے لگے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ننھا بطخ بڑا ہو گیا، مگر اسے اس کا قطعی احساس نہ ہوا۔ اسے یہ تو معلوم ہو گیا تھا اس کا رنگ پہلے سے صاف اور دودھ جیسا سفید ہو گیا، مگر خم کھاتی ہوئی دلکش دم اور اٹھے ہوئے پروں کو نہ جان پایا۔ جب گرمی کا موسم شروع ہوا تو ایک دن بوڑھا شخص اس کے پاس چلا آیا۔ اس نے بتایا اب وہ وقت آ چکا ہے، اسے بڑے تالاب پر پہنچا دیا جائے جس کا اس نے وعدہ کیا تھا۔ یہ سن کر ننھا بطخ بے حد خوش ہوا۔ وہ بوڑھا شخص کی بغل میں دبکا اور گھر سے روانہ ہوا۔ بوڑھے شخص نے اسے ایک بڑے تالاب پر اسے اتار کر خدا حافظ کہا۔ ننھے بطخ نے تہہ دل سے اس کا شکریہ ادا کیا۔ ننھے بطخ نے خوشی میں چومتے ہوئے پانی میں چھلانگ لگائی اور گہرے غوطہ لگایا، لیکن جب وہ پانی کی سطح پر آیا تو بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔ تالاب کے شفاف پانی میں اس کے سراپائے کا عکس صاف دکھائی دے رہا تھا۔ بل کھاتی ہوئی لمبی گردن، چکنی چونچ، پہلو میں پنکھ کی مانند کھلے ہوئے پر اور دودھ جیسی سفید رنگت اس کو بے حد دلکش بنایا۔ وہ جوان ہو چکا تھا۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھا۔ وہ ابھی اپنے دلکش سراپے سے لطف اندوز ہو رہا تھا، کہیں اس جیسے 3 سفید بطخیں تالاب میں اتر آئے۔ اس نے ان کی طرف دیکھا تو بہت خوش ہوا۔ وہ اسے اپنے بہن بھائی محسوس ہوئے۔ وہ تینوں سفید بطخیں اس کے ساتھ کچھ ایسے گھل مل گئے، بیگانے پن کا احساس نہ ہوا۔ اچانک ننھے بطخ کے کانوں میں آواز پڑی، کچھ تالاب کی طرف آ نکلے، ایک دوسرے کو بتا رہے تھے وہ دیکھو راج ہنس پانی میں کھیل رہے ہیں۔ سفید ننھے بطخ کو پہلی بار معلوم ہوا وہ ایک راج ہنس ہے۔ پہلے تو خود کو مخص ایک بطخ ہی سمجھتا تھا۔ جب شام کا وقت ہوا تو وہ تینوں راج ہنس ہوا میں اڑ گئے۔ ننھے بطخ نے کوشش کی اور ہوا میں بلند ہو گیا۔ اسے ہوا میں اڑنا اچھا لگ رہا تھا۔ وہ ان تینوں کے تعاقب میں اڑتا رہا۔ وہ ان کے ہمراہ گھونسلوں تک جا پہنچا۔ پہلے تو ان تینوں نے اسے اپنے ساتھ رکھا، پھر اسے گھونسلہ بنانا سکھایا اور وہ اپنے گھونسلے میں رہنے لگا۔ وہ چاروں روزانہ نکلتے اور مختلف تالابوں پر جا کر مستیاں کیا کرتے۔ ننھا بطخ ہمیشہ نیچے دیکھتا رہتا، کہیں اور ننھا بطخ انہیں پکار تو نہیں رہا۔